सी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे उसमें रूल 3 ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग एंड पेनल्टी। किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग या पेनल्टी तब प्रोसीडिंग पहले प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है, फिर उसको पेनल्टी दी जा सकती है। लेकिन प्रोसीडिंग तब इनिशिएट हो सकती है, यहाँ पे लिखा है कि कंसीडर और रिपोर्टेड, जबकि कोई सिविल सर्वेंट अथॉरिटी ये कंसीडर करे या उसको रिपोर्ट की जाए इन राइटिंग, या कोई ऑफिशियल है या कोई अदर देन ऑफिशियल बंदा उसको रिपोर्ट करे किसी सिविल सर्वेंट के बारे में कि ये इनएफिशिएंट है। यहाँ पे इनएफिशिएंट लिखा है। इनएफिशिएंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डेफिनेशन में कि इनएफिशिएंसी क्या होती है, तो जाके वो वॉच करें ताकि आपको इनएफिशिएंसी के बारे में पता चले। तो तब सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की सकती है, या कंसीडर और रिपोर्टेड किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट की जाए, या वो खुद ही कंसीडर करे कि जो सिविल सर्वेंट है दैट इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जाके अगर वो आपको पता नहीं तो वो वीडियो वॉच करे ताकि आपको मिसकंडक्ट के बारे में पता चले। या वो कंसीडर करे या उसको रिपोर्ट की जाए कि जो सिविल सर्वेंट है वो करप्शन में मुलविस है, यानी वो करप्ट एक्टिविटीज़ करप्ट प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व है, तब उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग अंडर दीज रूल्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स वो इनिशिएट हो सकती है। यहाँ पे फिर नीचे लिखते हैं कि ही और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट, जो वो या उसके जो डिपेंडेंट्स है। अभी डिपेंडेंट्स कौन से डिपेंडेंट्स कहलाएंगे? डिपेंडेंट्स हमने कंडक्ट रूल्स में पढ़ा था, सिविल सर्वेंट रूल्स में या कंडक्ट रूल्स में, दोनों में हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट्स कौन कौन से लोग कहलाते हैं। तो या वो सिविल सर्वेंट खुद या उसके डिपेंडेंट्स, या अगर कोई और बंदा जो उस सिविल सर्वेंट की बिहाफ पे कोई यहाँ पे पेक्यूनरी रिसोर्सेज, वो ऐसे रिसोर्सेज जिस तरह के कैश हो गया, प्राइस बॉन्ड हो गया, कीमती जवाहरात हो गए, या गोल्ड सिल्वर वगैरह, या अदर करेंसी वो एक्वायर करता है, यानी दिस इज कॉल्ड पेक्यूनरी एज रिसोर्सेज, जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हों। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसकी इनकम से बढ़कर है, उसकी सैलरी में वो एक्वायर नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो प्रॉपर्टी, और वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे आते हैं। तो वो सिविल सर्वेंट पोजेस करता हो, सो दैट इज कार्ड, ये भी करप्ट एक्टिविटीज़ है। तो इस सूरत में भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है अंडर दीज रूल्स। या यहाँ पे कहता है कि ही हैज़ एज्यूम्ड स्टाइल ऑफ लिविंग बियॉन्ड हिज ऑन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर उसकी लाइफ स्टाइल उसके इनकम से बहुत अच्छी है, यानी उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो कोई ऐसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करे, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके उसकी इनकम से ज़्यादा, तो अगर इस केस में भी कोई सिविल सर्वेंट है उसके खिलाफ भी अंडर दीज रूल्स प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि इंगेज्ड और रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ, अगर कोई बंदा किसी तखरीबकारी यानी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ यानी किसी तखरीबकारी वगैरह में मुलविस है, या वो किसी ऐसे ग्रोह किसी ऐसे लोगों के साथ इंगेज है, उसके साथ मिला है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में मुलविस है, तो इस केस में भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट अंडर दीज रूल्स प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। इसके अलावा फिर कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स। कोई बंदा अगर कोई ऑफिशियल सीक्रेट किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ वो डिस्क्लोज करे, वो रिवील करे, उसको दे दे ऑफिशियल सीक्रेट को, सो इस केस में भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। अभी रूल 4 में पेनल्टी के बारे में बात की जा रही है कि पेनल्टी अभी कौन कौन से पेनल्टी लगाई जा सकती है। जो अथॉरिटी है, जिस तरह की अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में कि अथॉरिटी क्या होती है, कौन अथॉरिटी कहलाएगा। सो अथॉरिटी के पास इख्तियार है कि अगर इन जो अबव हमने जिक्र किए, तो इन वजूहात की वजह से अगर किसी बंदे के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, so the civil servant he or she can be imposed one or more penalties by the authority। वो एक से ज़्यादा भी पेनल्टी दी जा सकती है। अभी पेनल्टी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे जिक्र है कि द फॉलोइंग शेल बी वेरियस माइनर, ये माइनर पेनल्टीज है, मैं इसको हाईलाइट करूँ। दीज आर माइनर पेनल्टीज। माइनर पेनल्टी तो सबसे पहले यह है कि प्रोसीडिंग अगर जब स्टार्ट हो जाए और उस प्रोसीडिंग का रिजल्ट जब निकल आए और बंदा गिल्टी साबित हो, तो इस केस में जो माइनर पेनल्टी है, अथॉरिटी उसको सेंश्योर यानी उसकी इंसल्ट कर सकता है, उसको डांट सकता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंश्योर। फिर बाद में कहता है उसको सिविल सर्वेंट को जो सालाना इंक्रीमेंट लगता है ना, तो उस इंक्रीमेंट को रोक सकता है या किसी एक इंक्रीमेंट को विदहोल्ड कर सकता है ना। विदहोल्ड का मतलब मैं आगे जाके बताता हूँ।
یا کسی ایک انکریمنٹ کو، دو کو، یا زیادہ سے زیادہ اگر وہ انکریمنٹ کو ود ہولڈ کرنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ یہاں پہ لکھا ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کروں، میکسیمم آف 3 ایئرس، میکسیمم آف 3 ایئرس تک وہ کسی سول سرونٹ کی انکریمنٹ کو ود ہولڈ کر سکتا ہے۔ ود ہولڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس کا حق ہے ابھی، لیکن ابھی ایٹ دا ٹائم جو 3 سال تک، 2 سال تک، یا کسی ایک انکریمنٹ کو اس نے ود ہولڈ کیا ہے، اسی اپنی مقررہ وقت پہ اس کو انکریمنٹ نہیں لگے گا، بعد میں یہ تو اس کا حق ہے، بعد میں یہ لگ سکتا ہے۔ اس طرح نہیں کہ کینسلیشن، اگر یہاں پہ ورڈ کینسلیشن آ جاتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کو یہ انکریمنٹ نہیں لگنا چاہیے، لیکن جب ود ہولڈ کا لفظ آیا ہے تو ود ہولڈ کا مطلب یہی ہے، یہ زیادہ تر اکثر لوگ اس بات پہ نہیں سمجھتے۔ تو ود ہولڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تو یہ رائٹ ہے کہ یہ انکریمنٹ اس کو ملے، لیکن جب ملنا چاہیے تو اس وقت اس کو نہیں ملے گا، پھر بعد میں وہ کلیم کر سکتا ہے اور اس کو یہ مل سکتا ہے۔ لیکن یہ اس بندے کو یہ مائنر پینلٹی میں یہ انکریمنٹ والا نہیں لگ سکتا جو ود ہولڈنگ آف انکریمنٹ ہے، جو کہ اپنی پے اسکیل کی میکسیمم سٹیج پہ چلا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے کہ پے اسکیل کے سٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں۔ جو اپنی پے اسکیل کے میکسیمم سٹیج پہ چلا گیا ہو تو اس کیس میں اس کو یہ پینلٹی نہیں لگائی جا سکتی، یا اگر بندہ سپر انویٹ یعنی وہ سپر انویشن یعنی 60 سالہ پہ ریٹائر ہونے جا رہا ہو تو اس کیس میں بھی اس کو یہ پینلٹی نہیں لگائی جا سکتی۔ پھر اس کے علاوہ اگر یہ پینلٹی نہ لگائے یا ساتھ میں کوئی اور بھی لگائے، ریڈکشن ٹو اے لوور اسٹیج اور اسٹیجز ان پے اسکیل، جو پے اسکیل کے اسٹیجز ہوتے ہیں نا، میں ان شارٹ میں آپ کو سمجھا دوں پے اسکیل کے اسٹیجز میں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ بھرتی ہوا پے اسکیل کے 0 اسٹیج پہ، تو 0 اسٹیج پہ فار ایگزامپل اس کی بیسک پے تھی 18,000، فار ایگزامپل جسٹ ایزیوم اس کی پے تھی 18,000، تو 18,000 پہ ابھی وہ پہلے 0 اسٹیج پہ ہے۔ ابھی اگر وہ اس کو پہلا سالانہ انکریمنٹ لگتا ہے، فار ایگزامپل سالانہ انکریمنٹ اس کو 1,000 روپے لگتا ہے فار ایگزامپل، تو 1,000 روپے جب لگتا ہے تو وہ جب پہلے سال اس کو انکریمنٹ لگے، سو دیٹ از آن فرسٹ اسٹیج آف پے اسکیل۔ پھر سیکنڈ ایئر پہ جو ہے نا وہ 18 سے 19,000 اس کی پھر فار ایگزامپل پیس کے بیسک پہ ہو گئی۔ پھر تیسرے سال پہ اس کی بیسک پے میں 1,000 روپے کا دسمبر میں جو انکریمنٹ لگتا ہے وہ اور اضافہ ہو جاتا ہے، سو وہ پے اسکیل کی تیسرے سٹیج پہ چلا گیا، اس طرح چوتھی سٹیج پہ۔ تو یہ سٹیجز آف پے اسکیل ہے، تو اس کی پے اسکیل میں جو ہے نا وہ سٹیجز میں ریڈکشن کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کہتا ہے کہ اپ ٹو میکسیمم اپ ٹو 3 سٹیجز۔ اس کے علاوہ وہ کسی سول سرونٹ کی پروموشن کو ود ہولڈ کر سکتا ہے اپ ٹو میکسیمم اپ ٹو 3 ایئرس۔ ابھی پروموشن کو کس طرح ود ہولڈ کرے گا؟ پروموشن ایک بندے کی اگر ڈیو ہے اور وہ پروموٹ مطلب وہ پروموشن کے ٹائم پہ ہے، ابھی اس کو پروموٹ ہونا ہے، تو اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی پروموشن کو ود ہولڈ کرے، یعنی اس کی پروموشن کو روک لے، یعنی 3 سال تک میکسیمم، یہاں پہ لکھا ہے نا میکسیمم آف 3 ایئر، 3 سال تک اس کی پروموشن کو روک لے۔ لیکن اس کیس میں وہ کسی بندے کو یہ پینلٹی نہیں دے سکتا اتھارٹی، اگر کوئی بندہ انفٹ ہے پروموشن کے لیے، اس کی فردر پروموشن اکارڈنگ ٹو پروموشن اینڈ ٹرانسفر اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رولز، اس کی پروموشن وہ نہیں ہو سکتی، وہ انفٹ ہے، تو اس کیس میں وہ سول سرونٹ کو جو ہے نا یہ ود ہولڈنگ آف پروموشن کی پینلٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ پروموشن کی ڈیٹ کب سے جو ہے نا سٹارٹ ہوگی؟ ایک بندہ ہے، اس کی پروموشن ڈیو ابھی نہیں، وہ ابھی پروموٹ نہیں ہونے جا رہا ہے، وہ مطلب کئی سال بعد وہ پروموٹ ہوگا، لیکن اتھارٹی نے اس کو یہ پینلٹی سنائی کہ آپ کی پروموشن جو ہے نا وہ ہم ود ہولڈ کرتے ہیں اپ ٹو میکسیمم اپ ٹو 3 ایئرز۔ تو پھر اس کیس میں اس کی پروموشن اس وقت سے سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی یہاں پہ لکھا ہے shall be counted from the date when person junior to the accused، جو اس وہ accused ہے اس کا جو جونیئر ہے وہ پروموشن کے لیے کنسیڈر ہو جائے ریگولر بیسس پہ، جب اس کا جونیئر، تو اس جونیئر کی پروموشن کی کنسیڈریشن کی ڈیٹ سے اس کے 3 سال یا 1 سال جتنی بھی پینلٹی اس نے اناؤنس کی ہے اتھارٹی نے، تو وہ پیریڈ اسی ٹائم سے پھر سٹارٹ ہوگا۔ اب پھر اچھا اس کے بعد پھر کہتا ہے یہ پروموشن والی پینلٹی اس بندے کو بھی نہیں دی جا سکتی جو کہ سپر انویشن پہ ریٹائر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اگر بندہ سپر انویشن پہ ریٹائر ہونے جا رہا ہے تو لازمی بات ہے اس کی تو پھر پروموشن نہیں ہو سکتی، تو اس کیس میں بھی یہ پینلٹی نہیں دے سکتا جو اتھارٹی ہے۔ تو دیز واز مائنر پینلٹیز۔ ابھی میجر پینلٹی کون سی ہے؟ یہ جو فالوئنگ ذکر ہے یہ میجر پینلٹیز ہے، لیکن جس طرح کہ میں نے بتایا کہ جو اتھارٹی ہے اس کے پاس اختیار ہے
کہ وہ ایک مائنر پینلٹی، ایک میجر پینلٹی یا ون اور مور، یہاں پہ جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ اتھارٹی کے پاس اختیار ہے کہ ایک پینلٹی یا ایک سے زیادہ پینلٹی وہ ایکیوزڈ کو دے دے جب وہ کنوکٹ ہو جائے. یعنی ایٹ دا ٹائم، ایٹ دا پیریڈ آف ایکیوزڈ، جب وہ ایکیوزڈ ہے تو وہ تو ملزم ہے، اس کو تو پینلٹی نہیں دی جا سکتی. لیکن جب جو انکوائری کمیٹی ہے وہ ایک رزلٹ پہ پہنچ جائے کہ بندہ گلٹی نکلا، وہ ابھی کنوکٹ ہو گیا، سو اس کیس میں اس کو پینلٹی دی جا سکتی ہے، میجر یا مائنر پینلٹی. اچھا، میجر پینلٹیز کون کون سی پینلٹیز ہے کہ کسی سول سرونٹ نے اگر رشوت کی وجہ سے کچھ مال کسی بندے سے لیا ہے، اس کے اگینسٹ کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ کی گئی ہے، یا اگر اس نے ان ٹرمز آف کیش کوئی اماؤنٹ نہیں لی لیکن سرکاری خزانے کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہے، تو اس نقصان کو ریکور کیا جائے گا. اس نقصان کو اس کی پے سے، یعنی اس کی سیلری سے یا اس کی پینشن وغیرہ سے ریکور کیا جائے گا. یا اگر کسی بندے کی سیلری، پینشن وغیرہ اسی حالت میں ہے کہ اس سے ریکور نہیں ہو سکتا، جو امبیزلڈ اماؤنٹ ہے یا جو نقصان جو سرکاری خزانے کو دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کیس میں پھر جو ادر لاز ہوتے ہیں، جس طرح کی لینڈ لاز ہے یا ٹیکسیشن لاز ہے، اس کی موویبل اور اموویبل پراپرٹی کو اٹیچ کر سکتے ہیں، اس کو پھر بیچ سکتے ہیں. اس کیس میں وہاں پراپرٹی، موویبل اور اموویبل پراپرٹی، اسے بھی ریکور کر سکتے ہیں. پھر وہی بات آئی ریڈکشن ٹو اے لوور پوسٹ، جو ہم نے پہلے ذکر کی. اچھا، کمپلسری ریٹائرمنٹ کروا سکتا ہے. کمپلسری ریٹائرمنٹ یعنی بندہ ریٹائر، اس کی ابھی سروس باقی ہے لیکن اس کو کمپلسری ریٹائر کیا جا سکتا ہے. یہ اتھارٹی کے پاس اختیار ہے کہ اس کو کمپلسری ریٹائر کرے. ریموول فرام سروس اور ڈسمسل دونوں کے بارے میں آپ کو ایک علم ہو کہ ریموول فرام سروس وہ ہوتا ہے کہ اس کو اس ادارے سے فارغ کرے، اور ڈسمسل تو ظاہری بات ہے کہ کسی بندے کی اگر ڈسمسل ہو جائے. ابھی ریموول اور ڈسمسل میں یہ فرق ہے، اگر بندہ کوئی سرونٹ ہے وہ کسی ادارے سے اس کی ریموول ہو گیا، تو ریموول کی صورت میں وہ صرف اس ادارے کو پھر اپلائی نہیں کر سکتا، اس کو جوائن نہیں کر سکتا، وہ کسی اور سرکاری ادارے کو وہ پھر اپلائی کر سکتا ہے، اور اگر اس کی نوکری ہو جائے تو وہ کسی اور سرکاری ادارے کو جوائن کر سکتا ہے. لیکن ان کیس آف ڈسمسل وہ کسی بھی سرکاری ادارے کو جوائن نہیں کر سکتا، وہ بالکل سرکاری نوکری نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں اختیار ہے اتھارٹی کے پاس کہ اس کو سروس سے ریموو کرے یا اس کو ڈسمس کرے فرام سروس. اچھا، اس کے بعد پھر کہتا ہے یہ نیچے پروویزو میں اگر ہائی لائٹ کروں، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر کسی سول سرونٹ کے اگینسٹ کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری شروع ہے اور وہ ابھی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے یا وہ جیل میں ہے، یعنی قید ہے وہ، یا اس جوڈیشل پروسیڈنگ کی وجہ سے اس سول سرونٹ کے اگینسٹ جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، تو اس کیس میں جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے وہ ڈیفر کیا جائے گا. اور جب بیل پہ یا بیل کے علاوہ وہ بندہ ریلیز ہو جائے کورٹ سے، تو اس کیس میں پھر سے دوبارہ اس کے اگینسٹ یہ ڈپارٹمنٹل انکوائری شروع کی جائے گی. These was about minor penalties and major penalties.